بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کے قلعے بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیس بن موشان، یحاوہ اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مصیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیس بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں، روک سکتا ہے؟ بوڑھے لیس بن موشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل سکیں گے نہیں، ان دونوں کو نکال دو۔ لیس بن موشان نے کہا، یحاوہ، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیس بن موشان؟ کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا جو آپ تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیس نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ ایسا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں رستہ دے دیا تھا۔ یہ ایسا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یحاوہ اور جرید بن مصیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیس بن موشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑ بھنگ بپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے، کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے انہیں 2 آدمی اور ایک عورت نظر آئی، تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیس بن موشان، جرید اور یحاوہ تھی۔ لیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہیپناٹزم کہا جاتا ہے۔ یحاوہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا، لیکن جرید اس کے عمل تنیم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہا ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیس اور یحاوہ نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی، کہا ہے محمد۔ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یحاوہ میری ہے، وہ للکارتا آ رہا تھا، یحاوہ ہبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مصیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر تک پہنچ چکا تھا۔
جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمیوں کو مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا، اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے؟ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو کیکنہ اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں، سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے۔ ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہے انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ، فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ لے کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینے میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو کیکنہ کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینے میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے۔
ادھر ہرکل بنو نذیر اور بنو کیکنہ کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا۔ بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما، اگر یہ سلسلہ ختم ہو تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینے پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے کیوں خالد؟ کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا بدعہدی کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینے کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے مورکہ اعتدال سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور جو شرمسار بھی ہو رہا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا۔ محمد اور مدینے پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اہل قریش مدینے کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں۔ خالد نے کہا مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرالغیم کی پہاڑیوں میں کھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا، تم جتنے سوار چاہو لے لو۔ ابو سفیان نے کہا اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔
خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نظری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، اب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلے کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے ہوتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینے کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح چیخ رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشات سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و پیش کو دیکھا، وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کو اور اوپر اٹھ آیا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پس پائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ خالد کو خیال آیا، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا، اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی، گھوڑا نیچے اتر گیا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جری، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے ابو جریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینے پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا، اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یحاوہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مصیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا۔
ہاں خالد نے کہا سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یحاوہ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یحاوہ۔